جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو بلا کر دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں تھکا دیتا ہے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی ایک پل کی خوشی دیتے ہوئے تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں اللہ سے ملوا دیں۔ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہیں؟ یقین رکھیں وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی آتے ہیں۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ پریشانیاں تو اسی وقت حل ہو جاتی ہیں جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہرگ سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتا ہوں، سب چھوڑنا چاہتا ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کا راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہیں۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحمت کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ۔ پریشان مت ہوں، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے تو دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں،
ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پر ہی ڈالتا ہے۔ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرے لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دنیا کے لوگ ساتھ نہیں دے سکتے، تھامنے والا صرف میرا رب ہے۔ وہی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے، وہی ہم بکھرے ہوئوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہمارے غم بانٹ نہیں سکتے۔ اللہ کی محبت ہمیں بے سہارا نہیں کرتی۔ دنیا اکیلا چھوڑ سکتی ہے مگر میرا رب نہیں چھوڑتا۔ جن دعاؤں پر تمہاری دنیا ٹھہری ہوئی ہے نا، جو خواہشات تمہارے ارد گرد کو خاموش کرے ہوئے بیٹھی ہے، وہ مصلحت بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ تم وہ نہیں دیکھتے جو اللہ دیکھتا ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تب اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آپ کسی ایک وجہ سے خاموش رہنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ہزاروں وجوہات دے دیتا ہے خوش رہنے کے لیے۔ اللہ کریم کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کے درد چنتے ہیں، کیونکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے۔ بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپتا، اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپتا۔ وہ تو وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جو زبان پر آئی بھی نہیں ہوتی، وہی تو بن مانگے عطا کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کے لیے کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے۔ میں نے اللہ سے کہا، میں زندگی سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یہ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جواب دیا، تمہیں کس نے کہا زندگی سے محبت کرو؟ تم مجھ سے محبت کرو، زندگی خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دو۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کی تم ایک بھی نہیں سنتے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے
تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ تیرے سجدے میں سر رکھ کر غموں سے جیت جاتا ہوں۔ یا اللہ، میرے دل میں سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں، اور مجھے تجھ سے قریب کر دیں، جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں اور میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر آندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جب اللہ کو میری نیت کا پتہ ہے، پھر کوئی میرے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحتیں، تو میرا رب ہے، میری مشکل حل کر دے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ زندگی کو ایسا بنا دے میرے اللہ کہ خوشی ملے تو سجدہ کروں، غم ملے تو صبر کروں۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما۔ یا رب، میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ اے اللہ، ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کر دیتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ یا رب، انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ، خوبصورت کر دے ہماری سوچ کو، فکر کو، زبان کو، بیان کو، لہجے کو، الفاظ کو، سماعت کو، بصارت کو، باطن کو اور ظاہر کو۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یا اللہ، مجھے کسی کے دل پر بوجھ نہ بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے
کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ مت رکھنا اتنی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں رب نہیں بستا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔